الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات بحمد اللہ تعالی اللہ کی ذات کا بے حد شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے آج ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد نصیب فرمایا اور پھر کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں یوم ولادت کے موقع پہ جمعۃ المبارک بھی نصیب فرما دی۔ اب تو خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جس وجہ سے جمعہ ہمیں ملا اللہ نے وہ عیدوں کی عید بھی ہمیں آج نصیب عطا فرما دی ہے۔ تو پھر ہماری خوشیاں کیوں نہ بالا ہوں کہ ایک عید نہیں، اللہ نے آج کے روز ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی، جمعۃ المبارک کی بھی عید نصیب فرمائی اور آقا کی ولادت بسعادت کی عید بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اب آج میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ میلاد منانا قرآن سننا میں کیا ہے، اس پر ایک پورا خطبہ پہلا جمعہ جو آیا ربیع الاول شریف کا، اس پر میں نے تفصیل سے قرآن کی آیات سے، حدیث بھی میں نے نہیں پڑھی تھی، وہ یہاں پڑھا ہوگا آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، میں نے ساری آیات سے یہ ثابت کیا کہ آقا کا میلاد اور آقا کی ولادت کی خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیات میں نے 4 آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہاں آپ سارا سن سکتے ہیں، ریکال بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ آج میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں جو میں نے قرآن پاک کی 3 آیات تلاوت، آج بھی میں نے 3 تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی جانب ہم بڑھیں گے۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے فرمایا لقد، یہاں لام قسمیہ ہے عربی گرامر کی روح سے،
اللہ نے قسم اٹھائی. اب اللہ کو قسمیں اٹھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا جی. ساری کائنات تو قسمیں اس کی اٹھاتی ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ قسم اٹھائے؟ مولا کیا وجہ ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا تفسیر قرطبی میں، فرمایا اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ قسم سے پاک ہے. ساری کائنات اللہ کی قسمیں اٹھاتی ہے. اللہ نے یہ قسم اس لیے اٹھائی کہ جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ بات بہت بڑی ہے. اس لیے ذرا متوجہ ہو جاؤ، تمہاری ساری توجہ اس آیت کے الفاظ پہ ہو جائے. لقد قسم ہے، لام قسمیہ، اس کے بعد پھر لفظ قد جو ہے وہ ماضی پہ آئے تو یقین کا معنی دیتا ہے. اللہ نے ایک یقین نہیں دلوایا، دوسرا پھر یقین دلوایا. لقد لفظوں کے ساتھ ترتیب سے چلتے جائیے. پہلی لام قسم ہے، قد یقینی بات ہے. من اللہ، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اپنے احسان کو بتلانے کے لیے دو باتوں کو متحقق کیا. پہلے قسم اٹھائی، پھر یقین کامل دلوایا، اور کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، تحقیق قسم ہے، اللہ کا احسان ہے. کس پر؟ علی المؤمنین، تمام مومنوں پر. اللہ کا قسم ہے، تحقیق احسان ہے مومنوں پر. اس ظرف زماں ہے عربی گرامر کے روح سے. فرما اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے اپنا محبوب ان میں مبعوث فرما دیا ہے. اب اللہ کا انداز ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معطی ہے، وہ سب کو نوازنے والا ہے، وہ نوازتا ہے. وہ اپنوں کو بھی، جو اس کو مانتے ہیں انہیں بھی نوازتا ہے، جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی نوازتا ہے. جو ہندو ہیں وہ انہیں بھی کھلاتا ہے، جو مسلمان ہیں انہیں بھی کھلاتا ہے. سب کو دیتا ہے، سب کو انسان بنایا، اس کا بڑا احسان ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر اس کے بعد اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت جسم دیا، اس نے ہمیں رزق دیا، مال دیا، اولاد دی، رشتہ داریاں دی، تعلق داریاں دی، ہمیں چھت دی، ہمیں دیوار دی، ہمیں راحتیں دی، ہمیں سامان تعیش دیا. اس نے کھانے کے لیے قسم قسم کے پھل ہمیں عطا فرمائے. لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ اس انداز سے اللہ نے قرآن میں کہیں اس انداز کے ساتھ، زور کے ساتھ فرمایا ہو کہ میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، میرا تم پہ یہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے. نہیں، یاد کرواتا ہے. کبھی فرما دیتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تو میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا، میں نے تمہیں دی بڑی نعمت سے. کبھی یوں فرما دیتا ہے، بے شمار ہے نا جی نعمتیں. کبھی یہ فرما دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہیں نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی یہ جملہ فرما دیتا ہے. کبھی یہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. کبھی یہ فرماتا ہے کہ اے انسان ذرا غور کر، میں نے تجھے اس نعمت کے ساتھ نواز دیا ہے. اور کبھی یہ فرماتا ہے جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے میری راہ میں کچھ دے دے. کبھی یہ فرماتا ہے. لیکن یہ والا تسلسل، یہ والا انداز، یہ والا طریقہ اللہ نے کسی اور نعمت پر نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، میرا احسان نہیں ہے، میں نے تمہیں یہ دیا احسان نہیں ہے. لیکن فرمایا ایک بات کا میرا تم پر اے انسانوں، اے مومنوں احسان ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنا محبوب بھی عطا فرما دیا ہے. محبوب کوئی نہیں دیتا کسی کو، محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، بلکہ کوئی کسی کے محبوب پر دوسرا کچھ نظر جما لے تو کہتا ہے تو میرا رقیب ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گا. رقیب، کسی شاعر نے کہا تھا نا، کانٹوں کی طرح کھٹکتا ہوں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری غات میں 5-7 مسلسل. رقابت، اصلی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا دیکھو مومنو میرا تم پر کتنا احسان ہے، مومنو میرا تم پہ کتنا احسان ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا ہے. اب آپ بتائیے
اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ہے ہی ہے، باقی اس کی ساری نعمتیں ہیں ان کا شکر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بتائیے جو اپنا محبوب دے دے تو جب وہ محبوب ملا ہو اس پر خوشی کے آثار کیا ہونے چاہیے؟ کیا اس پر عید پھر نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ جب تیری عید ہو، عاشقوں کی عید ہو، جب بھئی کسی کی آپ کا جو محبوب ہے جو آپ کو پسند ہے اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کہتے ہیں آج میرے گھر میں عید کا سامان، کہتے ہو نا جی آج میرے گھر میں عید کا سامان ہے، آپ کے گھر میں آپ کا مرشد آ جائے آپ کے لیے عید کا سامان ہے، آپ کا استاد گرامی آپ کے گھر آ جائے آپ کے لیے عید کا سامان ہے، آپ کا کوئی بڑا محبوب آ جائے آپ کے لیے عید کا سامان ہے، تو بتائیے جو سارے محبوبوں کا محبوب ہے، خود جو خالق کائنات کا محبوب ہے، جب وہ آیا ہوگا تو عید کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ وہ تو عید پر ساری عیدوں پہ چھا گئی ہوگی، اور بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ بتائیے اگر آقا نہ ہوتے تو عید الفطر ہوتی؟ کبھی نہ ہوتی، قطعاً نہ ہوتی، عید الفطر کیا کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہ تو وہی ہے غیر مطلوب ہے جسے آپ حدیث قدسی کہتے ہیں، لولاک لما خلقت السماوات والارض لولاک لما اظہرت ربوبیہ، یہ پچھلے جمعے میں بتا چکا، اشارہ میں نے دے دیا۔ محبوب اگر تو نہ ہوتا، تجھے پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو میں تو زمین و آسمان بھی نہ بناتا، مجھے کیا؟ اور یہاں تک قصہ ختم کر دیا، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ظاہر ہے جب کچھ ہونا ہی نہیں تھا تو پھر رب کو رب کس نے کہنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور فرشتے بھی نہیں ہونے تھے اگر ہمارے محبوب نہ آتے۔ فرشتے بھی باعث تخلیق کائنات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جملہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، سمجھ آ جائے تو بڑا خوب، نہ سمجھ آئے تو میری امانت مجھے واپس لوٹا دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہو۔ ہاں جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جملہ بولنا ہے وہ جملہ بہت ہی مشکل جملہ ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس امانت کو اس انداز سے لے لے، تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جملے بولتے ہیں کہ جناب یہ کیا جملہ بول دیا مفتی صاحب نے، تو اس لیے میں نے پہلے گزارش کر دی، سمجھ آ جائے تو ساری زندگی آپ اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھریں گے کہ یہ جملہ کمال ہے، نہ سمجھ آئے تو میری امانت مجھے واپس لوٹا دیجیے گا۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی بند ہو جائے گا، لیکن اس لمحہ بھی میرے محبوب کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ بہت مشکل جملہ ہے، مشکل اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے اس جملے کی سینسٹیوٹی کا، یہ کتنا حساس جملہ ہے۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، اب دوبارہ سن لیجیے۔ ایک وقت آئے گا اللہ کا ذکر بھی رک جائے گا، کوئی ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی تیرے اور میرے محبوب کا ذکر نہیں رکے گا۔ اب وہ سمجھ لیں وہ کیسے ہوگا، یہ جملہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ جب ساری دنیا پہ قیامت چھا جائے گی، کل من علیہا فان، میں اس جملے کو قرآن سے سمجھاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ ایسی بات کوئی ہوائی بات ہے، قرآنی بات میں نے ویسے نثر میں بیان کر دی، ہے قرآنی بات۔ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا۔ اب کیا ہوا جی؟ فرشتے بھی سارے فنا، تمام انبیاء رسولوں پر بھی موت کی چادر، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت، جو ساری دنیا کو نہیں مارتا، اسرائیل علیہ السلام، اس پر بھی موت، سب کچھ۔ کل من علیہا فان،
قرآن فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اب کچھ نہیں بچا، ہر چیز ختم ہو گئی. انبیاء کرام، رسول، اولو العزم رسول، نوری مخلوق، خاکی مخلوق، سارے زمین و آسمان، سب کل، صرف باقی کون بچا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک. اچھا یہ منظرنامہ کون بیان کر رہے ہیں؟ میرے آقا اپنے صحابہ کے جرمٹ میں یہ منظرنامہ بیان کر رہے ہیں، اور بخاری و مسلم کی حدیث اور حدیث سے قدسی بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہ سکتہ طاری ہو گیا جب آقا نے یہ منظر پیش کیا نا، ہم پہ سکتہ طاری ہو گیا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی؟ فرمایا ہاں، کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا توحید خالص ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا توحید خالص ہے؟ فرمایا سب کچھ. پھر اللہ آواز لگائے گا، ہے کوئی آج اس وقت جو میرے سوا ہو؟ آج صرف طاقت، قوت، عزت، عظمت، سب کچھ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اب آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، واہ سبحان اللہ، کیا اس نے قل ہو اللہ کی وضاحت کی. اکیلا واحد. اس وقت کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا؟ بتائیں، کوئی نہیں ہوگا. جب ہوگا ہی کوئی نہیں تو نام کون لے؟ جب ہے ہی کوئی نہیں تو نام کون لے؟ فرمایا اس لمحے کوئی ذاکر نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. یہی توحید خالص ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب لیکن اس لمحہ بھی آقا نے فرمایا میرا اللہ مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہوگا. ان اللہ، اب وہ سن لیجئے قرآن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا فرشتے بھی موت کے نیچے آ گئے، ایمان والے بھی موت کے نیچے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا ایک وقت آئے گا جب کوئی نہیں بچے گا. لیکن میرے نبی پر درود کا سلسلہ میں ختم نہیں کرنا چاہتا کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا ہے جب میرے نبی پر درود نہ ہو رہا ہو. اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک صرف ایمان والے اور فرشتے درود نہیں بھیجتے، میں اللہ ہو کر بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یار آری مرتبہ سامعین، اب یہ وہ گھڑی ہے. اب یہ جملہ سمجھتے ہوئے مجھے یاد ہے اپنے شیخ الحدیث قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور حضور قبلہ قاسمی شاہ صاحب سے دامت برکاتہم العالیہ، میں نے بار بار کچھ سوالات کیے. ظاہر ہے ابھی ہم اس عمر میں تھے، دورہ حدیث کے بعد تخصص بلکہ کلاس شروع ہو چکی تھی مفتی کورس کی، لیکن ظاہر ہے اس لیول پہ ابھی نہیں تھے. بار بار کچھ سوالات ذہن میں آئے، وہ جی یہ جملہ. ان کا بیٹا پوچھئے، آج آپ مطمئن ہو کے جائیے تاکہ جب آپ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر منبر پہ بیٹھ کے آپ اپنے سامعین کو مطمئن کر سکیں گے. اور پھر تمام سوالات کے جوابات کے بعد پھر دل نے گواہی دی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کے بعد پھر یہ لفظ آئے ان اللہ. تو قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں رک جاؤ، بس اب آگے نہیں چلنا، صرف یہ پڑھو ان اللہ. ان اللہ کا اللہ کا اسم جلالت ہے، اللہ کا ایک ہی ذاتی نام ہے، باقی تو صفاتی نام ہے. ذاتی اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. فرمایا اس لیے اس نے یہاں پر
ان الرحمن بھی تو کہہ سکتا، فرما سکتا تھا، ہے نا قرآن میں رحمان، رحیم بھی فرما سکتا تھا اور رؤوف بھی فرما سکتا تھا۔ فرمایا صفات کا ذکر نہیں کیا، یہاں درود کے موقع پر اور سلام کے موقع پر اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر کیا ہے کہ صفات کے بارے شاید کوئی بات کرے کہ صفات وہاں تک تھی یہاں تک ہے، وہ اس کو لمیٹڈ کر دے، لیکن جو اس کا ذاتی نام ہے وہ تو نام ہی ایسا ہے، وہ جب ہے تب ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا رسول اللہ یا اللہ زندہ باد۔ علی مرتبہ سامعین، ان اللہ، یہ نقطہ سمجھ گئے آپ؟ ان اللہ، اور وہ جملہ جو میں نے عرض کیا، مجھے امید ہے میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، میں یہی ہوں، لائبریری میں تشریف لیں، آپ کے سارے سوالات کے بعد آپ کو مطمئن کرنا میرا فرض ہے، آپ کا حق ہے پوچھنا، آپ کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آپ کا حق ہے، بار بار پوچھئے اور بار بار آپ کو جواب دینا، مطمئن کرنا، یہ میرا فرض ہے، کیونکہ منبر رسول پہ میں بیٹھا۔ اب آگے بڑھیے، اللہ نے فرمایا، اب یہ یہاں بات یہ سمجھ آ گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ، اور اگلا لمحہ، بعد میں آنے والا لمحہ، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ، آخر دوسرے کو بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں اول آخر، پہلا دوسرا، پہلا آغاز والا، دوسرا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، اے محبوب آپ کا آنے والا دوسرا لمحہ، پہلے کے بعد دوسرا لمحہ، جب دوسرا ہو گیا تو پھر وہ پہلا، اس کے بعد والا دوسرا، پھر وہ پہلا اور اس کے بعد والا دوسرا، اینڈ سو آن، یہ آگے چلتا چلا جائے گا، سلسلہ غیر متناہی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیرے لیے پہلے سے بڑھ کے ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلے سے بڑھ کے ہوگی۔ اگر عظمت کی بات ہوگی، 1445 سال پہلے آپ کی بڑی عظمت تھی، لیکن اگلا سال جب آیا 44 ہوا اور بڑھ گئی، 43 ہوا اور بڑھ گئی، 41 ہوا اور بڑھتی چلی گئی۔ اب یہ پیچھے ہم بیک پہ آ رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کا پہلا سال تھا ولادت کا، اور آپ کی عمر مبارک تھی 1 سال، آپ کی اس دنیا میں عمر مبارک تھی 1 سال۔ آپ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے، اب اس کے بعد والا جو 572 والا عیسوی کا سال ہے، وہ پہلے سے بڑھ کے آپ کی شان اور عظمت میں ہوگا۔ اب جیسے جیسے سال بڑھتے چلے گئے، اب کیا نظام قدرت ہے اور کیا عجب نظام ہے، اور یہ عشق کی دنیا کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ باقیوں کا عالم یہ ہے کہ سال گزرے تو شان کم ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے ایک وقت آتا ہے لوگوں کے نام بھی ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا محبوب تیرا معاملہ اور ہے۔ کیوں معاملہ اور ہے؟ تو ہے جو اللہ کا محبوب، تو ہے جو محبوب خدا۔ فرمایا باقیوں کے لیے ہے، سال گزریں ذکر تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا، ایک وقت آئے گا ذکر ختم ہو جائے گا، بڑی صدیاں بیت جائیں گی، لیکن محبوبہ ہم نے تیرا معاملہ اور کیا ہے، جیسے سال گزرے گا تیرا ذکر اور بڑھے گا، اگلا سال آئے گا ذکر اور بڑھے گا، جیسے جیسے دیر ہوتی جائے گی تیرا ذکر اور ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 2022 میں
جو ربیع الاول کی رونقیں تھیں بڑی عروج کی تھیں، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے 2023 کا ربیع الاول اس سے زیادہ شان سے منایا جا رہا ہے۔ یہ گواہی ہے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک وقت تھا چند مسلم ممالک تھے جہاں پر میلاد مصطفیٰ کے جشن منائے جاتے تھے۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا 7 سمندر پار، امریکہ، کینیڈا، یو کے، مانچسٹر، باقی جناب ایون اسرائیل تک جہاں پر اسلام کا نام لینا اور یہودیوں کا گڑھ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیلی لوگ ہیں۔ اب وہاں پر بھی کہتے ہیں اس سال میرے آقا کے میلاد کا پروگرام سجایا گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ ہوگا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو ہمارا تو اتنا ہے کہ جو محبوب کا ذکر کرے گا میرا اللہ اس کو اور بلند کر دے گا۔ ہم آقا کا ذکر بلند کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم آقا کا ذکر بلند کریں؟ میرے آقا کا ذکر تو میرا اللہ خود بلند فرما رہا ہے۔ ہاں، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ جو اس ذکر کے بلند کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کا نام بلند فرما دیتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب اس کے بعد تیسری جو آیا، اب میں نے تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے لیکن تینوں آیتیں ظاہر ہے پوری کرنی ہے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، ایک آدھا منٹ باقی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آج عید کے موقع پہ خوشی والی بات سنانا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ عید ہوتی ہے نا تو عید پہ پھر خوشی کی باتیں ہونی چاہیے نا جی، ہاں جی ہونی چاہیے نا، پتہ چلے نا عید ہے، پتہ چلے خوشی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں عید کا دن آیا جی، چھوڑو ساری رنجشیں ختم کرو، آؤ عید کا دن ہے، خوشی مناتے۔ آج میں آپ کو قرآن کے روح سے جو اللہ نے خوشی ہمیں دی ہے نا وہ آج آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان قریب قسم ہے، یہاں بھی لام قسمیہ ہے اور بعض نے کہا لام تاکیدی ہے، جو بھی ہو دونوں ہمارے حق میں۔ فرمایا اور یقیناً اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ کرام کی زندگیوں پہ، ہماری جانیں آپ پہ قربان، انہوں نے کیا کیا عقدے کھول دی آقا سے سوال کر کر کے، ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ جو اللہ نے آپ کو فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، حضور آپ کس چیز پہ راضی ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے، سوال بنتا ہے نا جی۔ اللہ جو فرما رہا ہے کہ آپ کو ہم راضی کریں گے، تو ہر ایک بندے کی راضی ہونے کی مختلف چیزیں ہیں۔ بچہ ہوتا ہے اس کو ٹوائے لے دو وہ خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کہتا نہیں یہ بڑا گفٹ لے دو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بوڑھا ہو سے کہو جی اچھا جی یہ آپ کو جناب ہم یہ ایک گفٹ دے رہے ہیں، یہ ٹوائے دے رہے ہیں، تو آپ کہتے تم بےزتی کی تھی میری۔ وہی ٹوائے بچے کو دیں تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کسی بڑے کے دو تو وہ کہتا تو نے میری انسلٹ کی ہے۔ ظاہر ہے جیسے مزاج بدلے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس کے راضی ہونے کے ہر ایک کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ آقا سے پوچھا گیا حضور آپ فرمائیں آپ راضی کب ہوں گے، کس بات پہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ آقا نے جو جواب دیا وہ جواب سنو، اور آج کی عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میں کس پہ راضی ہوں؟ کیا دولت کے لیے؟ کیا جنت پہ؟ جنت کی سرداری؟ فرمایا جنت تو میں خود تقسیم کرتا ہوں، جنت کے سردار تو میرے نواسے ہیں، حسن اور حسین، عورتوں کے لیے میری بیٹی جنت کی سردار ہے۔ بندے کی اہم تو یہی ہوتی ہے نا جنت۔ فرمایا وہ تو میرے بیٹوں کی وراثت ہے، ان کے سردار میرے بیٹے اور بیٹی ہے، حسن اور حسین اور سیدہ کائنات۔ آقا آپ ہی جانتے ہیں کس پہ آپ راضی ہوں گے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ میری بات پچھلوں تک پہنچا دینا، وہ پچھلے والے پچھلوں تک پہنچا دیں، پچھلوں والے پچھلوں تک پہنچا دیں۔
قیامت تک میری امت کے جتنے بندے آئے نا، یہ بات آگے پہنچتی رہے. مجھ تک پہنچی تھی، آج میں آپ کو پہنچانے لگا ہوں. آپ اپنے پچھلوں کو پہنچا دیجئے گا جو بعد میں آنے والے ہیں. امانت ہے آپ کے پاس. آقا نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ باد. اب تو عظمت مصطفیٰ کا نعرہ بنتا ہے. مرحبا 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 مرحبا. میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو، میرے راضی ہونے کی ایک ہی بات ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں اپنے رب کے حضور سر سجدے میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرا آخری امتی جو جہنم میں ہوگا اس کو نکلوا کر جنت میں ڈلوا دوں گا. رب فرمائے گا محبوبہ اب بتا راضی ہے؟ اب عرض کروں گا مولا اب راضی ہوں، میرے سارے امتی جنت میں چلے گئے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.